ابھی آپ کو اہم خبر دیں، مشیر قومی سلامتی آج دوشنبہ روانہ ہوں گے۔ معید یوسف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قازقستان کے نمائندوں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ معید یوسف بھارتی ہم منصب سے ملاقات نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر معید یوسف صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب۔ سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، آپ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں، کون سی وہاں پر آپ کی اہم ملاقاتیں ہوں گی؟ کیا اجلاس کا ایجنڈا ہے؟ کیا ڈسکشن ہوگی؟ شکریہ۔ دیکھیے، جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کی سمٹ ہوتا ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں، یہ ایک سالانہ میٹنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال یہ ایکچولی کووڈ کی وجہ سے ورچولی ہوئی تھی، جس میں ہندوستان واک آؤٹ کر گیا تھا کیونکہ ہمارا نقشہ میرے بیک گراؤنڈ میں تھا اور ہم نے اس کو اتارنے سے انکار کیا تھا۔ ہندوستان کی ڈیمانڈ تھی، یہ آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا۔ تو اس دفعہ یہ فزیکل میٹنگ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایس سی او کے ملٹی لیٹرل ایشوز ہیں، اس میں بائی لیٹرل ایشوز نہیں آتے، کسی اور دو ممبران کے آپس میں جو تنازع ہیں، معاملات ہیں، وہ اس میں ڈسکس نہیں ہوتے، لیکن ایک تنظیم کے طور پہ جو خطے کو جو چیزیں جن کے لیے ہم وہاں بات کرنے جا رہے ہیں، اس میں ایک پروٹوکول سائن ہوتی ہے، اور پھر ہیڈز آف اسٹیٹ یعنی ہماری طرف سے ہیڈز آف گورنمنٹ، وزیر اعظم صاحب اس سال کسی وقت تاجکستان جائیں گے جب ہیڈز آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہوگی، اور وہاں پہ جو یہ پروٹوکول جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ریٹیفائی ہوتا ہے ہیڈز آف اسٹیٹ کی طرف سے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی ایک تیاری ہے جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی وزیر اعظم صاحب کا دورہ جب بھی ہوگا تاجکستان اس سال اسی ایس سی او سمٹ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بھارتی ہم منصب کی شرکت بھی متوقع ہے، تو کیا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر بات چیت متوقع ہے؟ یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اس میں کوئی بھی ایسے ایشوز نہیں آتے جس میں کوئی تنازع ہو، کوئی بائی لیٹرل بحث ہونی ہو۔ اس میں ایجنڈا پہلے سے سیٹ ہوتا ہے، اس میں دہشت گردی کے خلاف، اس میں نارکوٹکس اور یہ تمام معاملات جو خطے کو یا ممبران کو لاحق ہیں ان پہ صرف بات ہوتی ہے، اور وہ پہلے سے طے ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس میں کسی بھی ایک ایشو پہ مثلا کشمیر کا معاملہ لے لیں، اس پہ بحث اس میٹنگ میں نہیں ہوگی۔ ظاہری بات ہے، ان کے میرے جو ہم منصب ہیں ہندوستان کے، وہ میٹنگ میں ہوں گے، لیکن یہ ملٹی لیٹرل میٹنگ ہے جس میں تمام 8 ممبران موجود ہوں گے۔ بائی لیٹرل اس طرح کی گفتگو اس سمٹ میں نہیں ہوگی، وہ علیحدہ جتنے ہم منصب ہیں ان سے ملاقات کی جا سکتی ہے، اور ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں، آپ نے جس طرح اپنے ابتدائیے میں کہا، لیکن میں بالکل کیٹیگوریکلی وثوق سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا نہ تو کوئی ارادہ ہے، نہ ہی کوئی پلان ہے ہندوستان اور پاکستان کے جو این ایس ایز ہیں ان کی میٹنگ کا، کیونکہ وزیر اعظم صاحب واضح کر چکے ہیں کہ کوئی کسی قسم کا ڈائیلاگ نہیں فارمل ہوگا جب تک 5 اگست کے جو معاملات ہیں ان کو ریوزٹ نہیں کیا جائے گا ہندوستان کی طرف سے۔ تو بات کرنی کیا ہے؟ جب وہ کر لیں گے تو ہمیں بتا دیں گے، ابھی کوئی بات کرنے والی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے معید یوسف صاحب، یعنی کسی قسم کا بحث مباحثہ نہیں ہوگا بلکہ ایجنڈا سیٹنگ ہوگی۔ یہ بھی بتا دیجیے گا آخر میں کہ اس اجلاس میں دیگر ممالک سے آنے والے جو ہم منصب ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں؟ جی، جیسے میں نے آپ کو کہا، بالکل ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ باقی جو ممالک ہیں اس میں روس شامل ہے، اس میں تاجکستان کیونکہ ان کے صدر ابھی یہاں آئے تھے، وہ ہوسٹ ہیں اس میٹنگ کے، اس میں ازبکستان، ان ممالک سے بالکل انشاءاللہ وہاں ملاقات ہوگی بائی لیٹرل، لیکن ہندوستان سے نہیں ہوگی۔ اور نہ ہی، یہ بھی میں واضح کر دوں، افغانستان کی بھی کوئی بات ہو رہی تھی، اور افغانستان کا آبزرور سٹیٹس ہے، وہ اس میٹنگ میں موجود نہیں ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ میرے ہم منصب افغانستان کے شاید اس وقت دوشنبے میں ہوں گے، لیکن بہرحال ان سے تو ہم نے واضح کر دیا ہے کسی قسم کا انٹریکشن نہیں ہوگا۔ جس قسم کی وہ الزام تراشی، بیس لیس الزام تراشی پاکستان پہ کر رہے ہیں، تو بالکل ان سے بھی کوئی ملاقات کا امکان نہیں۔ ٹھیک ہے معید یوسف صاحب، آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مشیر قومی سلامتی جو کہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود تھے، گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے آج وہ دوشنبے روانہ ہوں گے۔ معید یوسف شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کریں گے۔ چین، روس، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے نمائندوں سے ملاقات کا امکان ہے۔ معید یوسف بھارتی ہم منصب سے ملاقات نہیں کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پچھلے سال جب یہ اجلاس ہوا تھا تو کووڈ کی وجہ سے یہ اجلاس ورچوئل ہوا تھا اور بھارت اس سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔
ابھی اس تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن عسکری صاحب، اس فورم سے متعلق مزید ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. ابھی معید یوسف صاحب بتا رہے تھے کہ اس میں بحث و مباحثہ اس طرح کی بات نہیں کوئی کی جاتی، کوئی اسٹیٹ کے ایشوز ڈسکس نہیں کیے جاتے، ایجنڈا سیٹ کیا جاتا ہے سربراہان مملکت کے لیے. جی بالکل، یہ ایک کہنا چاہیے ایک ابتدائی یا فریم ورک میٹنگ ہے جس میں کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز یا ان کے ایکویلنٹ مختلف ممالک کے منسٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایس سی او کے ممبران کے آتے ہیں اور وہ ایشوز کو پیش کرتے ہیں جو ان کا خیال ہے کہ ڈسکس ہونے چاہیے. تو ایک طرح کی یہ فریم ورک میٹنگ ہے، اس میں کوئی فیصلے نہیں ہوں گے لیکن فیصلوں کی تیاری کے لیے ابتدائی سیشن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، معید یوسف صاحب بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ بھارتی ہم منصب سے ملاقات کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن دوسرے جو سربراہان ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہو سکتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیے، وہاں ریپرزینٹیٹیو جو ایس ٹی او کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے جو نمائندے وہاں آئیں گے مختلف ملکوں کو، تو پھر آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپس میں سیشن کے بعد، سیشن میں تو سب اکٹھے ہی ہوتے ہیں، وہاں اگر مختصر کوئی بات ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آفٹر نون میں یا ایوننگ میں جب سیشن ختم ہو چکا ہوتا ہے پھر انفارمل میٹنگ کی جاتی ہیں. اس میں پھر چوائسیز ہوتی ہیں، پاکستان بھی اپنی چوائس ایکسرسائز کرے گا، انڈیا بھی ایکسرسائز کرے گا، اور اس وقت ماحول ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ غالباً انڈیا پاکستان کی کوئی فارمل میٹنگ ریپرزینٹیٹیوز کی نہیں ہوگی. وہاں میٹنگ کے اندر یا چائے کے وقت کھڑے ہو کے بات کر لیں تو علیحدہ بات. ٹھیک ہے حسن عسکری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. وفاقی وزراء نے قائد حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس کو مضحکہ خیز اور پارلیمان کو کمزور کرنے کے مترادف قرار دے دیا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ شہباز شریف کی پارلیمان کو بائی پاس کر کے انتخابی اصلاحات پر گفتگو کے لیے آل پارٹیز کانفرنس کی تجویز مضحکہ خیز ہے. اس طرح کی فیصلہ سازی پارلیمان کے اندر کی جاتی ہے. اپوزیشن لیڈر پارلیمان کو کمزور کرنے کے ایجنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، جو انتہائی افسوسناک ہے. اسد عمر کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس ڈکٹیٹرشپ دور کی روایت ہے. جمہوریت میں سب سے بڑی آل پارٹیز کانفرنس پارلیمنٹ ہوتی ہے. پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی قادر مندوخیل نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے خلاف کراچی کے سعید آباد تھانے میں درخواست جمع کرا دی. قادر خان مندوخیل نے فردوس عاشق اعوان کے خلاف دائر درخواست میں موقف اپنایا کہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے ٹی وی شو کے دوران مجھے تھپڑ مارا. فردوس عاشق اعوان نے مجھے گالیاں اور دھمکیاں دیں. فردوس عاشق اعوان کے خلاف ہراسانی، قتل کی دھمکیاں اور تشدد کرنے کی دفعات کا مقدمہ درج کیا جائے. لاہور پولیس نے زیادتی کے مقدمے میں نامزد مفتی عزیز الرحمان کو میاں والی سے گرفتار کر لیا. پولیس نے مفتی عزیز الرحمان کی میاں والی میں موجودگی پر کارروائی کی. ملزم کو بیٹے سمیت گرفتار کر لیا گیا. عزیز الرحمان کے خلاف طالب علم صابر شاہ کی مدعیت میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے. زیادتی کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا.